بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں آپ کے سامنے پاکستانی عدالت جو عدلیہ ہے، پاکستانی عدالتوں کے کچھ فیصلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اسی سوال پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ ماضی میں کچھ عدالتی جو فیصلے ہیں وہ یقیناً پاکستانی قوم ان تمام فیصلوں کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہ ہے۔ ایک فیصلہ پاکستان کی عدلیہ کا ماضی میں یہ تھا کہ نواز شریف ملزم ہے۔ نواز شریف نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، اور اس میں ایون فیلڈ اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے اس میں ملزم ہے۔ اور پھر نواز شریف اپنے علاج کے لیے بیرون ملک 4 ہفتوں کے لیے ضمانت پر روانہ ہوتا ہے علاج کروانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سفر کے دوران مختلف قسم کی تحقیقات سے پاکستانی عدالتوں کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے تحقیقات سے کہ ملزم اب مجرم بن گیا۔ مجرم بننے کے بعد عدم پیروی یا عدم حاضری کی بنیاد پر چونکہ اپنی جو اس کا کیس تھا اس کیس میں حاضری بھی نہیں ہوئی، نہ صرف یہ کہ فرد جرم عائد ہوا، پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے اشتہاری قرار دیا گیا پاکستان کی عدلیہ نے، اور وہ بھی عدالت عظمیٰ نے۔ یہ ایک فیصلہ ہے۔ اور ایک ماضی میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان صادق و امین ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا ماضی میں فیصلہ ہے۔ اب دوبارہ جب غیبی طاقتوں کی طرف سے فیصلوں کے رخ کو بدلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر انہی عدالتوں کی طرف سے فیصلے تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلے کیا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس بلایا جائے، نواز شریف کو واپس آنے سے پہلے بڑی سطح پر گارنٹیز دی جاتی ہے کہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کی نادرہ عدالتی نمائندگان سمیت بہت سارے شخصیات ایئرپورٹ کے اوپر نواز شریف کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور اس کا بایو میٹرک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ عدالتوں میں اس نے پیش ہونا ہے۔ عدالتیں آنکھیں بچھائے خندہ پیشانی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے انتظار میں عدالتیں موجود ہے، اس کے انتظار میں کہ وہ کب تشریف لائیں، کب آئے، اور پھر اس کی تمام جرائم کے اوپر لائن کھینچ کر اسے کلین چٹ دی جائے۔ اور پھر بہرحال ابتدائی طور پہ چونکہ ٹائم لگ سکتا تھا تو لہٰذا طاقتوروں کی طرف سے حکم آتا ہے، اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے اسے تحفظ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عدلیہ جو ہے اس کے تمام کیسز کے اوپر جو ہے سب سے پہلے اسے گرفتاری سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کے تمام کیسز میں تحفظ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمام کیسز میں اسے ضمانت دی جاتی ہے، اور بڑے احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ مرحلہ بھی اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ بہت جلد نواز شریف اب صادق و امین بننے کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جو غیبی جو طاقتیں ہیں جن کی جو ہے جن کے پاس عدالتی جو ہے وہ غداری اور صادق و امین کا جنہوں نے فیکٹری لگایا ہوا ہے، ان کی فیکٹری سے عنقریب جو ہے وہ صادق و امین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ عنقریب نواز شریف کو ملنے جا رہا ہے، اور عنقریب شاید آپ دیکھیں گے اسے وہ صادق و امین کا جو ہے وہ تمغہ دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے
حامل وہ شخص جو ماضی میں عدالت عظمیٰ کی نظر میں صادق و امین تھا، آج وہ بندے خدا، عدالت سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ پہلی جو بنیادی جو اس کے اوپر الزام تھا عمران خان کے اوپر کی توشہ خانہ میں خیانت کی، گڑی چرائی، پھر بعد میں بہرحال مختلف مراحل سے گزرتے ہیں کہ چوری نہیں کی، گڑی خریدی لیکن وہ قیمتوں کے بارے میں جو ہے وہ ادھر ادھر کی مار کے اسے توشہ خانہ کے الزام میں اس کو ایک، اگر ہم یہ کہیں ایک 2% کا جج جس کی انسانی دنیا میں عدلیہ تو چھوڑیں، انسانی کسی بھی باضمیر انسان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک دلاور نامی منحوس اور مردود قسم کے ایک جج کے ذریعے سے اس پر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل بھجوایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوران کسٹڈی وہ چونکہ جیل کے اندر موجود ہے، اب ایک بندہ جو جیل میں ہے کہ اور پوری دنیا کو چونکہ کیس اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس ٹائم دنیا کے لوگ عمران کو نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس ٹائم دنیاوی بین الاقوامی سطح کا لیڈر تصور کرتے ہیں، دنیا مانتی ہے۔ فلسطین کے معاملات میں ابھی فلسطین کے لوگوں کی بیانات آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی امیدیں ہیں وابستہ عمران، تو لہٰذا جب وہ بین الاقوامی شخصیت ہے تو لہٰذا اس کے حوالے سے جو بھی کیس بنتا ہے اس کی حیثیت بھی بین الاقوامی سطح پہ وہ کیس چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم کہا جائے، ہم یہ کہیں کہ عدلیہ کو نہیں پتہ، ہر بندے کو پاکستان کی ایک عام فرد تک کو بھی پتہ ہے عمران خان جیل میں ہے، اور عدالتوں میں جن عدالتوں میں اس کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے عدم پیروی کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کیا جاتا ہے اور اس کی تمام ضمانتیں جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں، کس لیے کہ بھئی عدم پیروی ہے۔ ایک بندہ جس کو جیل سے اپنی کیسوں کی سماعت کے لیے بھی عدالت میں آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عدالت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی کیس ضروری ہے جس کیس کے اندر اس بندے کو رگڑنا ہے اس میں عدالت چل کے جیل جائے گی، لیکن عمران کورٹ نہیں آ سکتا۔ ایسے حالات میں جب اس کے لیے آنے کے امکانات ہی نہیں ہے، ایسے میں اس کے تمام جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے اس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دوران چونکہ توشہ خانہ کے حوالے سے وہ انہوں نے اپنے اب جو موجودہ جس کو اب صادق و امین بنانا منظور تھا، اب اس کے بارے میں بھی عوام تو ظاہری بات لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ توشہ خانہ سے اس نے گڑی چرائی، جبکہ یا مثلا گڑی لی ہے، جبکہ وہ جو اگلے جس کو ابھی صادق و امین بنایا جا رہا ہے اس کے تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اور اس کی بیٹی نے اور اس کے بھائی نے اور دیگر نے کتنے توشہ خانہ سے کتنا کچھ چیزیں اٹھائی، تو لہٰذا توشہ خانہ میں اگر اس کو رگڑیں گے تو پھر ان کو بھی رگڑنا پڑ جائے گا، مشکل ہے۔ تو ظاہری طور پہ اچھا جو ہے وہ ایک کوئی ساکھ اپنی نظر میں بنانے کے لیے، اگرچہ کوئی ساکھ رہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ سائفر، شروع میں ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ سائفر کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، سائفر ایک بناوٹی ایک ہاتھ میں خط لے کے یا کوئی کاغذ لے کے لہرا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس کے بعد جی چلتا 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 ایک طویل جو ہے وہ گردش کے بعد اب جا کے کہتے ہیں کہ سائفر کا وجود تھا، سائفر کو عمران خان اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، یہ جرم۔ پھر دوسرا یہ کہ سائفر جو ہے اس کے مندرجات کو اس نے پبلک کیا، اپنی قوم کو بتایا، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا تھا، آپ کی داخلی جو ہے آزادی کے ساتھ ساتھ آپ کی بین الاقوامی سطح پہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس کو محدود کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکیں۔ تو ایسے میں اگر وہ اپنی قوم کے سامنے رکھے گا، اس پر تو ضروری ہے جو بھی بندہ قوم کی طرف سے قومی نمائندہ ہوگا، اگر وہ اپنے آپ کو قومی نمائندہ سمجھے گا تو پھر اس پر تو ضروری ہے، عمران پر ضروری تھا، اس نے بتایا۔ اب اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب چلیں، وہ توشہ خانہ میں تو سارے
جو لاڈلے ہیں سب کی جو ہے رگڑائی ہو جائے گی، تو لہٰذا ان کو بچانے کے لیے توشہ خانہ کو سائڈ میں تھوڑا سا کر کے اب جناب فرد جرم عائد کیا جاتا ہے کس میں؟ سائفر کے اندر۔ اچھا، اب آپ دوبارہ سے میں دو لفظوں میں بات کو دہراتا ہوں، نواز شریف ملزم ہے؟ نہیں، نواز شریف تحقیقات کے بعد اب مجرم ہے۔ نواز شریف کی عدم پیروی کی بنا پر اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے، نواز شریف کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اشتہاری قرار پاتا ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے صفحے کا رخ پلٹ دیا جاتا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف نہ مجرم ہے، نہ ملزم ہے، نہ فرد جرم عائد ہے، نہ ہی اسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک ججمنٹ تھا عمران خان صادق و امین ہے، اب کہتے نہیں، عمران خان گڑی چور ہے، نہیں اس نے توشہ خانے سے گڑی خریدی، اس کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں کی، نہیں عمران خان جو ہے وہ سائفر کچھ نہیں تھا، سائفر کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہیں سائفر ہے، سائفر تھا، لیکن وہ سائفر عمران اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور اس نے سائفر کے مندرجات کو پبلک کیا۔ اب وہ جو صادق و امین تھا وہ اب صادق و امین نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اس پر فرض جرم عائد ہے۔ اور ابھی کی جو صورتحال ہے، جو آج کی گفتگو کا آخری اور اختتامی نقطہ یہ ہے کہ عزیزان، ان بے وقوفوں کو جن کو نہیں پتہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابھی جو باتیں چل رہی ہیں، اگر ان باتوں میں ذرہ برابر بھی ان کے اندر صداقت ہے تو نہ صرف ان کے لیے خطرناک ہے بلکہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ عمران خان کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو سلو پوائزن، یعنی اس کو جو ہے وہ زہر کم مقدار میں زہر دیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اس نے کہیں کہا کہ میرے شوز وغیرہ کے اندر بھی زہر کے جو ہے وہ علامات کا اندازہ ہوا ہے۔ تو اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں بھٹو کی طرح جیل کے اندر جو ہے وہ شہید یا قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ مردہ جسم کو لا کے اس کی جو ہے وہ اسی طریقے سے جج دلاور کی طرف سے جو بکاؤ ججز ہیں یا عامر فاروق کی طرح جو افراد ہیں جن کو باقاعدہ جن کے اندر جو اسلامی نظام حکومت کے اندر، چونکہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ نام سے وجود میں آیا، پاکستان اسلامی ملک ہے، تو لہٰذا اسلامی ملک مملکت کے اندر عالم سے بھی زیادہ مشکل شرائط ہے قاضی کی، جج کی، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط، خدا نے انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ دنیا کے اندر عدالت کے نظام کو رائج کرے، عدل کو قائم کرے، انصاف کو فروغ دے۔ اب اگر یہ چہرے ہیں، یہ دنیا کے کیا ہوں گے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں دنیا کا؟ ابھی بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے یقیناً دیکھا ہے، آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، جیسے وہ ایک مہرہ جس علاقے کے مسلط کیا ہے کاکڑ، الحمدللہ تعلیمی اداروں میں اس کی جس طریقے سے چھترول ہوئی، اور اسی طریقے سے عدلیہ میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ان سب جو خیانت کار ہے، جنہوں نے ملک کے ساتھ خیانت کی، جنہوں نے جو در حقیقت سارے کرپٹ تھے، بے ایمان تھے، بکے ہوئے معاشرے کے بدترین لوگ تھے، لیکن ان کو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہیں، انہوں نے قوم پر مختلف ناموں سے کسی کو جج کے طور پہ یہ سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کو کسی کو جج بنا کے قوم کے اوپر مسلط کیا، کسی کو شوکت عزیز کے طور پہ باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے حکمران بنا دیا، کسی کو کاکڑ کے نام سے بنا دیا۔ تو یہ سارے کے سارے در حقیقت قوم کے مجرم ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام مجرموں کا انجام ان کو مسلط کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور ان کا جو تماشا لگے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عنقریب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کو آزاد ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل
جو کئی ممالک سے اکیلے لڑ سکتا تھا، آج وہ فلسطین کے مجاہدین سے لڑنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، یورپ سے کئی سو ارب یا کئی ہزار ارب ڈالر کی امداد اور دفاعی جو ہے وہ امداد مانگ رہا ہے۔ یہی حال ان کا بھی انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، وہ جو جبار ہے، وہ جو قہار ہے، جب اس کے قہر کا نزول ہوگا، جب وہ اپنا قہر نازل کرے گا ان کے اوپر، انشاءاللہ ان کی نسلوں کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ اس پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔